بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام 64% میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان ہوتی. ناظرین, ملکی آبادی کی 64% حصے کی نمائندگی کرنے والے اس شو میں ہم آپ کی ملاقات ہمیشہ ان تمام نوجوان سماجی کارکن یا نوجوان آفیسرز یا نوجوان سیاسی ورکرز سے کراتے ہیں جو اس معاشرے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ناظرین, ملک کی آبادی کا 64% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے اور صوبہ خیبر پختونخواء کی آبادی کا 71% حصہ, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے 71% آبادی نوجوانوں پر منحصر ہے. ناظرین, خیبر پختونخواء میں نوجوانوں کی آبادی زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے مواقع بھی جو ہیں وہ نہایت محدود ہیں. تو اس محدود مواقع کو وسیع کرنے کے لیے بعض نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ناظرین ایک بہترین پلیٹ فارم کا آغاز کیا جس کا نام ہے صوبائی یوتھ اسمبلی خیبر پختونخواء. ناظرین, صوبائی یوتھ اسمبلی خیبر پختونخواء نوجوانوں کے فلاح اور بہبود کے کاموں کے ساتھ ساتھ ان کو جمہوری طور طریقے اور وہاں اس کی ٹریننگز بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو سیاست کی طرف بھی راغب کرتے ہیں. ناظرین, جیسا کہ ہم کو معلوم ہے پاکستان ایک جمہوری وطن ہے اور حقیقی تبدیلی یہاں تب آئے گی جب آپ پارلیمان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. ناظرین, صوبائی یوتھ اسمبلی خیبر پختونخواء کا جو سیٹ اپ ہے اس میں 2 پارٹیاں ہوتی ہیں. ایک پارٹی کا نام بلیو اور جبکہ دوسری پارٹی کا نام گرین ہوتا ہے. ناظرین, اس میں باقاعدہ ووٹنگ کی جاتی ہے اور ہر سال اس میں الیکشن ہوتا ہے اور 1 سال کے لیے باقاعدہ اس کے ممبران اپنے لیے یوتھ وزیر اعلیٰ, اسپیکر اور پورا کیبنٹ منتخب کرتے ہیں. ناظرین, اس سال بھی اس کے الیکشنز آنے والے ہیں اور الیکشن کی تیاریاں نوجوانوں میں زور و شور سے جاری ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ اسی الیکشن اور اسی گہما گہمی کے حوالے سے ہم نے اپنے جو مہمان مدعو کیے ہیں ان کا میں آپ سے تعارف بھی کراؤں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس میں 2 پارٹیاں ہوتی ہیں. تو صوبائی یوتھ اسمبلی خیبر پختونخواء کے بلیو پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار یحییٰ امین ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کی تعلیمی قابلیت بھی میں آپ کو بتا دوں وہ LLB کر چکے ہیں اور یہ بلیو پارٹی سے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں. السلام علیکم یحییٰ. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. ناظرین, ہمارے دوسرے مہمان ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان کا تعلق صوبائی یوتھ اسمبلی کی گرین پارٹی سے ہے. تعلیمی قابلیت ان کی ہے MSc بایولوجی. ان کا نام ہے کیسر زمان. السلام علیکم کیسر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کیسے ہیں کیسر؟ ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ٹھاک. پہلے آتے ہیں ذرا آپ دونوں سے میرا سوال ہوگا, لیکن پہلے میں رائے جاننا چاہوں گا یحییٰ امین کی. جس طرح شو کے آغاز میں ہم نے کہا کہ 64% آبادی جو ہے وہ ہمارے نوجوانوں پر مشتمل ہے. اس کے ساتھ اگر ہم خیبر پختونخواء کی طرف آئیں تو 71% آبادی ہماری نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو آبادی کا زیادہ حصہ نوجوانوں کا ہونا جو ہے تو وہ ہمیں ایک الارمنگ سچویشن بھی ہے. یہاں پہ ان کے لیے محدود وسائل ہیں, ان کے لیے کافی ایسے ایشوز ہیں جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یحییٰ امین کیا ایشوز نوٹ کر کے آئے ہیں کہ انشاءاللہ اس پہ یحییٰ امین کام کریں گے یا کر چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کانسیپٹ ٹی وی کا کہ آپ نے انوائٹ کیا, یہ پلیٹ فارم دیا جس کے تھرو ہم یوتھ کو یہ میسج دے سکیں اور ان کو انفارم کر سکیں کہ یوتھ کے مسئلے کیا ہیں. اس کے بعد آئی ایم تھینکفل ٹو پروونشل یوتھ اسمبلی ایز ویل, جنہوں نے یہ پلیٹ فارم دیا مجھے, جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ جی آپ اس پلیٹ فارم کے امیدوار برائے چیف منسٹر بننے کے قابل ہیں. رائٹ آفٹر دیٹ آپ کے کوشچن پہ آتے ہیں. اس کا آنسر یہ ہے کہ جیسے ہمیں پتہ ہے 71% آف یوتھ اس صوبے کا جو ہے دے آر ڈپرائیوڈ فرام دیئر رائٹس. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ بڑھ رہی ہے, آبادی بڑھ رہی ہے اور مسائل بڑھ رہے ہیں, وسائل کم ہیں. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں بالکل بیسکس میں جانا چاہیے. سب سے پہلے بیسکس کو ٹچ کر کے ان کی یوتھ کو ان کی آئیڈینٹی دینی چاہیے. جنرلی ان کی آئیڈینٹی کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے نمبر 1 ان کی کاؤنسلنگ ہے. ان کی کاؤنسلنگ کیسی ہونی چاہیے؟ بیسک لیولز پہ اسکولز میں, کالجز میں ان کے مائنڈ سیٹس وہ ریڈ کرنے چاہیے. آپ کے اسٹارٹس آف انٹرسٹ دیکھنے چاہیے اور یہ اسٹارٹس دیکھنے چاہیے کہ جی آپ کے بچوں کے انٹرسٹ کن فیلڈز میں ہیں, وہ کہاں گرو کرنا چاہتے ہیں, کہاں گرو کر سکتے ہیں. اس کے بعد چونکہ جیسے ہمیں لگ رہا ہے کہ آبادی بھی بڑھ رہی ہے, رائٹ آفٹر دیٹ لیک آف کانفیڈنس کی بہت کمی ہے یوتھ میں. ان کے لیک آف کانفیڈنس کی کمی ہی یہ ہے کہ پیپل آر گیٹنگ مور اینڈ وی ہیو ویری لیس انسٹیٹیوٹس ٹو ٹریٹ دم. ان انسٹیٹیوٹس کو بڑھانے کے لیے ہمیں ایک لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. اب وہ کیسا ہونا چاہیے؟ گورنمنٹ کی کچھ پالیسیز ایسی ہونی چاہیے جو کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ایک پازیٹیو افیکٹ دے سکیں.
جو کہ پازیٹیولی ان پہ افیکٹ کر سکیں, اور جن میں ان کی کاؤنسلنگ اتنی پازیٹیولی ہونی چاہیے کہ ان کو کل کے اپنے ٹارگیٹس پتہ ہوں, ان کو کل کے اپنے فیلڈس پتہ ہوں, ان کو کل یہ پتہ ہو کہ ہمیں کیا اچیو کرنا ہے. اگر ان کو اس چیز کا علم بیسک سے نہ ہو تو یہ کل گرو کر کے یہی امین آپ کہنا چاہ رہے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ ایک اہم چیز ہے جو جس کی کمی ہے. سب سے اہم مسئلہ آپ کے خیال میں سب سے پہلے جو مسئلہ آتا ہے تو وہ یہ آتا ہے کیسر زمان سے بھی ذرا پوچھتے ہیں. کیسر زمان آپ بتائیں کیسر زمان کے مطابق سب سے جو ویری فرسٹ جو ایشو آپ کو مطلب سامنے آتے ہیں یوتھ ریلیٹڈ, جس طرح یہی نے کیریئر کاؤنسلنگ کی بات کی, کیا ایسا مسئلہ ہے جو سب سے پہلے دیکھتے ہیں آپ اور اس پہ سب سے پہلے کام کرنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو سو مچ سر, آپ کی اور آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ وہ یوتھ ڈیولپمنٹ پہ اتنا کام کر رہی ہے. سر آپ نے شروع میں بتایا کہ پروونشل یوتھ اسمبلی ایک ادارہ ہے جو نوجوانوں کی تربیت کر رہا ہے. تو اگر نوجوان جو آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ بات کر سکتے ہیں, نوجوانوں کے مسائل آپ کے سامنے لا سکتے ہیں, تو اصل میں یہ پروونشل یوتھ اسمبلی کے کارنامے ہیں. اب آپ نے بات کی مسائل کی, تو مسائل تو بہت زیادہ ہے, لیکن یوتھ کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ ڈومیننٹ ہوتے ہیں, اس لیے کہ کسی بھی ملک کی ترقی میں جو مین کردار ہوتا ہے وہ یوتھ کا ہوتا ہے. اب یوتھ کو یوٹیلائز ایسے طریقے سے کیا جائے کہ وہ ملک کے مستقبل میں, ملک کے موجودہ حالات میں اپنا مثبت کردار ادا کرے. تو اس کے لیے مجھے جو سب سے بڑا مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ سیاسی شعور, مثبت سوچ اور جو ذہنی پختگی ہے وہ نہیں ہے. تو اس پہ پروونشل یوتھ اسمبلی پریکٹیکلی کام کر رہی ہے. اور ماضی میں جب یوتھ اسمبلی کا حصہ تھا تو میں وزیر تعلیم تھا, تو میں نے اپنے صوبائی وزارت میں اس چیز پر سب سے زیادہ کام کیا, اور تقریباً 4 اضلاع کے اسکول اور کالجز میں خود گیا, اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا, اس کی کیریئر کاؤنسلنگ کروائی کہ کون سا فیلڈ آپ کے لیے بہتر ہے. دوسری ایک بڑی بات, اسپیشلی جو یوتھ ہوتی ہے وہ سیاست سے دور بھاگتی ہے. پروونشل یوتھ اسمبلی مینلی اس پر کام کر رہی ہے کہ سیاست اصل میں عبادت ہے. سیاست وہ جذبہ ہے جس سے آپ لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں, جس سے ملک ترقی کر سکتا ہے. لیکن اگر یہی تعلیم یافتہ یوتھ یہ باشعور ہو کہ اسمبلیوں میں جائے گی, تب پھر آپ دیکھیں گے کہ تب حقیقی تبدیلی آئے گی. کیسر زمان آپ نے بھی کاؤنسلنگ کی وہی بات کی جس طرح یحییٰ امین سے ہماری بات ہوئی. یحییٰ امین کیسر زمان نے بطور وزیر تعلیم اپنی کچھ اچیومنٹس بتائیں. آپ اپوزیشن لیڈر رہے ہیں صوبائی یوتھ اسمبلی خیبر پختونخواء کے, آپ ایک پارٹی کے چیف رہے ہیں. یحییٰ امین اپنی اچیومنٹس یوتھ کے ساتھ شیئر کریں. اچھا, الحمدللہ پروونشل یوتھ اسمبلی کا سب سے پازیٹیو فیکٹر یہ ہے کہ جہاں بھی پروونشل یوتھ اسمبلی کام کرتی ہے ان کا 2 پارٹی سسٹم وہ صرف الیکشن تک محدود رہتا ہے. رائٹ آفٹر دیٹ یہ 2 پارٹی سسٹم ڈیزالو ہو جاتا ہے, ایک ہی کمپنی میں, ایک ہی فیملی میں, اور یہ ایز اے فیملی کام کرتے ہیں. مطلب آپ لوگ ایوان کے باہر پر سب وہی کام کرتے ہیں, اکٹھے کام کرتے ہیں, وہی طرح اکٹھے رہتے ہیں. جیسے کیسر زمان صاحب پچھلی بار ایجوکیشن منسٹر رہ چکے ہیں, ان کے ساتھ ہی ہاتھ بٹایا گیا ان کے ایجوکیشن میں. اسی طرح باقی منسٹریز میں, کاؤنسلنگز میں اپوزیشن میں رہ کے آپ نے ان کا ہاتھ بٹھایا. اپوزیشن میں رہ کے ہی چونکہ یوتھ کو یہ پکچر دینی ہے کہ جی ہم صرف ایک دوسرے کے خلاف اٹھنا بیٹھنا, ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا نہیں ہے. پروونشل یوتھ اسمبلی کا یہی ٹارگیٹ ہے کہ یہ آپ کے ڈیموکریٹک کلچر امپروومنٹ دکھاتی ہے. رائٹ آفٹر دیٹ جب آپ کا وہ پولیٹیکل ڈیموکریٹک کلچر آپ کو دکھاتی ہے, اس کے بعد آپ کو سوشل ایکٹیویٹیز میں ایک ساتھ کام کرنا بھی سکھاتی ہے. اور ایک ساتھ کام کرنے میں ہم یہی کرتے ہیں کہ جی ایک پلیٹ فارم پہ ایک ہی ساتھ امپروومنٹ کے لیے کام کرتے ہیں. سر میں اس کی بات کو لیڈ کرتا ہوں. ایک پروونشل یوتھ اسمبلی کی ایک پازیٹیو اسپیکٹ یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جاتا ہے اور گورنمنٹ بن جاتی ہے تو ہمارے کیبنٹ سے جو اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے اس سے بھی ہم منسٹرز لیتے ہیں. جیسے کہ بلیو پارٹی سے پچھلی بار ہمارے پاس رضوان افریدی تھے جو لوکل گورنمنٹ منسٹر تھے. تو کیا اس بار بھی آپ کا یہ ارادہ ہے کہ مطلب اگر آپ اقتدار میں آئے تو ان کے بندے لیں گے, یا اگر یہ اقتدار میں آئے تو آپ کے بندے لیں گے؟ بالکل یہ ارادہ ہے, بلکہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جو کیبنٹ ہوں گے وہ دونوں پارٹی کے ممبر سے ہوں گے, اور انشاءاللہ مل کر کام کریں گے. کیونکہ صوبائی یوتھ اسمبلی کا یہی منشور ہے کہ وہ سیاسی شعور لانا ہے کہ ہم نے 5 سال جو اسمبلیوں میں ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے باتیں کرتے ہیں, نہیں. اگر آپ منتخب ہوتے ہیں اور آپ کے جو مقاصد ہوتے ہیں اس کے لیے یہ ہوتے ہیں کہ مل کر کام کیا جاتا ہے. مل کے کام کرنے کا یہ میسج امید ہے کہ بالا ایوانوں تک بھی پہنچے. گراؤنڈ ایکٹیویٹیز پہ آتے ہیں. یحییٰ امین یہ بتائیں کہ پچھلے دور حکومت میں آپ اپوزیشن کا حصہ تھے, اپوزیشن لیڈر تھے آپ. میڈیکل کیمپس
یا ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی اپوزیشن کی ایسی ایکٹیویٹیز جو گورنمنٹ کے ساتھ مل کے آپ نے کی ہے صوبائی یوتھ اسمبلی میں؟ اچھا، الحمدللہ پشاور بیسڈ بہت ساری ہیلتھ ایکٹیویٹیز ہوئی جو کہ ہم نے کولیبریٹ کر کے کی ایک ساتھ. مردان بیسڈ بہت سی میڈیکل ایکٹیویٹیز ہوئی، میڈیکل کیمپس لگے جو کہ کولیبریٹ کر کے لگے. پشاور میں پشاور یونیورسٹی میں میڈیکل کیمپس لگے، بلڈ کیمپس لگے، ہمارے اویئرنیس کیمپس لگے، میڈیکل اویئرنیس کیمپس، ہارٹ ڈیزیز اویئرنیس میڈیکل کیمپس لگے، کولیبریٹلی لگے. کچھ ہم نے خود آرگنائز کیے، ان کو ساتھ کولیبریٹ کرنے کا موقع دیا. یہ ہم صوبائی یوتھ اسمبلی نے کافی بڑے بڑے نام الحمدللہ دیے ہیں جو ذمہ دار عہدوں پہ موجود ہیں. انشاءاللہ ہم ناظرین بات کریں گے صوبائی یوتھ اسمبلی کے سابق وزرائے اعلیٰ سے بھی جو اس وقت ذمہ دار عہدوں پہ موجود ہیں، لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ. امید ہے آپ ساتھ رہیں گے. جی ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے صوبائی یوتھ اسمبلی کے اگلے الیکشن کے امیدواران. بلیو پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں یحییٰ امین، جبکہ گرین پارٹی سے وزیر اعلیٰ شپ کے امیدوار ہیں کیسر زمان. ناظرین، بریک سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ صوبائی یوتھ اسمبلی میں ماشاءاللہ کافی ایسے نوجوان سامنے ابھر کے آئے ہیں جو اس وقت اعلیٰ ذمہ دار عہدوں پہ موجود ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے رابطے میں ہیں صوبائی یوتھ اسمبلی کے سب سے پہلے منتخب وزیر اعلیٰ ASP ڈاکٹر رضا تنویر صاحب، جو سال 2013 سے 14 تک وزیر اعلیٰ صوبہ خیبر وزیر اعلیٰ یوتھ وزیر اعلیٰ صوبائی یوتھ اسمبلی رہے ہیں. السلام علیکم رضا. جی وعلیکم السلام. نشان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. رضا آپ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک. رضا، آپ کے کچھ جونیئرز ہیں جو الیکشن کی تیاریوں میں بہت مصروف ہیں، آج ہم نے یہاں پہ انہیں مدعو کیا ہے. بلیو پارٹی سے ہمارے وزیر اعلیٰ کے امیدوار یحییٰ امین موجود ہیں، جبکہ گرین پارٹی سے کیسر زمان موجود ہیں. پہلے تو آپ ان کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس صوبائی یوتھ اسمبلی کا شیئر کریں اور پھر ان کے لیے ایک میسج آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی بڑی مہربانی نشان صاحب، آپ نے ہمیں موقع دیا، دوبارہ ہمیں بلایا. بڑی پرانی یادیں ہماری وابستہ ہیں اس یوتھ اسمبلی کے ساتھ. ہمیں وہ بھی ٹائم یاد ہے کہ جب ہم ادھر جایا کرتے تھے ایک ساتھ، اور کافی ہم نے اس کو بنانے میں بڑا کام ہے اور آپ کا اسپیشلی بہت بڑا کردار ہے. تو جتنے بھی ہمارے الیکشن کے جو کیمپینرز ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ صوبائی یوتھ اسمبلی ایک بہت ہی ایک اچھا، اعلیٰ اور بڑا بہترین ایک فورم ہے. یہ ایک بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ آپ یوتھ اسمبلی کو ریپرزینٹ کریں، اور اگر آپ الیکشن جیت جائیں تو آپ اپنے صوبے کے صوبائی جو ہے وہ یوتھ چیف منسٹر بنتے ہیں. تو میرا بھی جو ایکسپیرینس تھا الحمدللہ بڑا اچھا تھا. اس میں پرسنل لرننگ تو ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کو لوگوں کے پاس جا کے ان کی گراس روٹ پہ جا کے جو مسائل اگر ان کو نظر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر چیز کا جو درد ہے وہ کیا ہے. ایک عام آدمی، ایک عام جوان، اس کے مسائل کیا ہے. یہ چیز جب آپ فیلڈ میں جا کے محسوس کرتے ہیں تو آپ کو پھر کام کرنے کا جذبہ، کام کرنے کی لگن آپ میں اور بھی آتی ہے، اور پھر آپ اس میں مزید بڑھ چڑھ کے بھی حصہ لیتے ہیں. جتنے بھی ہمارے کیمپینرز ہیں ان کو میں بیسٹ آف لک کہوں گا، اور ان سے کہوں گا اپنے منشور پہ ضرور دھیان دیں کہ اپنا منشور ایسا رکھیں کہ وہ ایسا ہو کہ آگے جا کے اس پہ کام ہو. یہ نہیں ہے کہ شارٹ ٹرم پہ کام آپ کریں، ہمیشہ پلاننگ جو ہے وہ لانگ ٹرم کے حساب سے ہونی چاہیے. تو میرا تو کوئی میسج ہوگا. تھینک یو سو مچ رضا، تھینک یو سو مچ. جی ناظرین، آپ نے سنا ASP رضا تنویر صوبائی یوتھ اسمبلی خیبر پختونخواء کے منتخب وزیر اعلیٰ رہے ہیں. انہوں نے بڑا اچھا پیغام دیا یحییٰ امین اور کیسر زمان کو. کیسر زمان، ان کے پیغام سے آپ نے کون سی ایسی باتیں جو ہیں وہ ذہن نشین کر لی کہ انشاءاللہ اس پہ آگے چل کے کام کریں گے؟ جی سر، رضا بھائی کے ایکسپیرینس سے کافی کچھ باتیں سیکھنے کو ملی ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ جب کبھی آپ آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی ہے، اور میرے خیال میں وہ بہترین پلیٹ فارم پروونشل یوتھ اسمبلی ہے جو اس پہ پریکٹیکل کام کر رہی ہے کہ نوجوانوں کو کس طرح آگے لانا ہے، کس طرح ان کی سوچ مثبت سوچ میں تبدیل کرنی ہے. اور میرے خیال میں ان جو سینئرز ہیں ہمارے، ان کو جب ہم کامیاب دیکھتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ واقعی ہم نے ایک اچھی جگہ سیلیکٹ کی ہے، اور انشاءاللہ فیوچر میں ہم بھی اپنے جونیئرز کے لیے کچھ نہ کچھ. یحییٰ امین، رضا تنویر اس وقت محکمہ پولیس کے ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں. کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا صوبائی یوتھ اسمبلی صرف سیاست تک ہی محدود رہنی چاہیے، یا رضا تنویر جیسے اعلیٰ افسران مزید اس سے آگے ان کے نام ابھر کے آئیں گے؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو یس اٹس این آنر کہ رضا صاحب سے ہماری بات ہوئی، اور جو کہ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں صوبائی اسمبلی کے.
سیکنڈلی یہ کہ ہی از کوائٹ موٹیویشنل ٹو اس، کیونکہ اسی موٹیویشن سے ڈیفینیٹلی ہم نے پیچھے بھی سیکھا ہے، ہم اس ہسٹری سے ہی لرن کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آگے بھی ہم یہ مائنڈ سیٹ اپنا رکھ رہے ہیں کہ اس یوتھ سے یہ لیک آف کانفیڈنس جو ان میں ہے، یہ لیک آف کانفیڈنس ان سے نکالا جائے. اس کے بعد اسی یوتھ پہ لیڈرشپ کوالٹیز پہ کام کیا جائے. اس کے بعد اسی یوتھ کو اویئرنیس سیشنز دیے جائیں. وہ اویئرنیس سیشن چاہے ہیلتھ کے حوالے سے ہو، وہ چاہے بیسک رائٹس کے حوالے سے ہو، وہ چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے ہو، بٹ دے نیڈ اٹ. اور یہ آپ کے اگلے منشور میں شامل ہیں انشاءاللہ، یہ ہمارے اگلے منشور ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. یہاں پہ ایک اور سینئر سے آپ کی بات کرواتے ہیں. ناظرین، اس وقت ہم کال پہ لیں گے صوبائی یوتھ اسمبلی خیبر پختونخواء کے 2 مرتبہ منتخب وزیر اعلیٰ رہنے والے عمیر علی شاہ صاحب. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم عمیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عمیر علی شاہ صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. الحمدللہ. عمیر علی شاہ صاحب، آپ کے 2 جونیئرز ہیں جس عہدے پہ آپ 2 مرتبہ منتخب رہ چکے ہیں، اس کے لیے ان کے مابین ابھی مقابلہ بہت جلد ہونے والا ہے. یہی امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بلیو پارٹی کے امیدوار ہیں، جبکہ گرین سے کیسر زمان صاحب موجود ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے، اور ایسے کون سے مسائل یوتھ کے آپ کے سامنے ہیں جن پر آپ ان کو کہیں گے کہ یہ آگے چل کے اس پہ کام کریں؟ ماشاءاللہ ذیشانوتی صاحب، یہ دونوں ہمارے جونیئر بھی ہیں، لیکن جو ان کی کوالٹیز اور ایبلٹیز ہیں ان دونوں کے اندر، کیسر اور یحییٰ، تو دونوں ملٹیپل کوالٹیز اور ایبلٹیز کے مالک ہیں. اور ان کو میرا یہ میسج ہے کہ پروونشل یوتھ اسمبلی الحمدللہ جو گزشتہ ادوار کی طرف میں ہے حسب روایات اس سال بھی الیکشن کروا رہی ہے. تو میسج میرا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی حکومت ہے یا اس سے پچھلے جو حکومتیں تھیں، انہوں نے یوتھ کے بدولت ووٹ حاصل کیا، لیکن ابھی تک وہ یوتھ کو ڈیلیور کرنے اور یوتھ کے مسائل حل کرنے میں دونوں حکومتیں ناکام رہی. تو الحمدللہ پروونشل یوتھ اسمبلی جو ہے وہ ایک والنٹیئر ادارہ ہے اور یوتھ کے مسائل پر کام کر رہی ہے. تو ان میں جو بھی منتخب ہو جائے وہ صوبے کے لیے خصوصاً اور پاکستان کے یوتھ کو درپیش مسائل جو چیلنجز ہیں اس کے لیے عموماً کام کریں. یہی نیک خواہشات اور دعائیں میرے ان دونوں کے ساتھ ہیں، اور الحمدللہ ان کی قیادت میں پروونشل یوتھ اسمبلی مثبت سٹیج پر آگے بڑھے گی اور ان کا ٹینیور انشاءاللہ بہترین رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جمہوری نظام کا تسلسل پروونشل یوتھ اسمبلی پروموٹ کر رہی ہے، تو اس کے اندر بھی ایک نکھار آئے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ دونوں پاکستان کے صوبے کے لیے جو ہے وہ بہترین سازش ہوگی. بہت شکریہ عمیر علی شاہ صاحب. جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے عمیر علی شاہ صاحب. آپ دونوں سے میں یہ کہوں گا، آپ دونوں نے اپنے دونوں سینئرز کی باتیں سنی، تو اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ دونوں الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، اور سب سے ایک اہم جو عہدہ ہے صوبے میں نوجوانوں کے لیے تو وہ ہے یوتھ وزیر اعلیٰ. آپ دونوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایسے کون سے 4 باتیں سامنے لا رہے ہیں، یا 4 مسائل، یا کوئی 4 ایسے پوائنٹس جن پہ نوجوانوں کے لیے ابھی تک یا تو کام نہیں ہوا، یا اگر کام ہوا ہے تو اس طرح سے نہیں ہوا کہ فروٹفل رزلٹ اس سے نکلے. تو وہ 4 سے 5 پوائنٹ آپ دونوں شیئر کریں گے. سب سے پہلے میں کیسر زمان سے درخواست کروں گا، آپ شیئر کریں. سب سے پہلے عمیر بھائی کا بہت بہت شکریہ، اور ہم وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے پریکٹیکلی عمیر بھائی کے ساتھ کام کیا اور ان کے ایکسپیرینس سے کافی استفادہ حاصل کیا. میرے جو فیوچر پلان ہے اس میں 2-3 چیز بڑی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے جو بڑا پوائنٹ ہے جو آج کل میں محسوس کر رہا ہوں وہ ہے جنریشن وار. یوتھ کو ڈیویلیو کیا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پہ یوتھ کو دوسرے طریقے سے موبلائز کیا جا رہا ہے. تو میری اگر حکومت بنے گی تو اس میں ایک کمپین اوورال سیشن میں ہوگا، اور اس کا نام ہوگا ہم سے ہے پاکستان. اس کمپین میں ہم 64% یوتھ کو موبلائز کریں گے. اس میں کانفرنسز ہوگی، اس میں میٹنگز ہوں گے، اس میں ٹریننگز ہوں گے، اور ان میں ہم ان آفیسرس کو بلائیں گے جو کہ ڈفرینٹ فیلڈ میں اپنا تجربہ رکھتے ہیں اور جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا. سب سے بڑا میرا کمپین یہی ہوگا. دوسرا جو بڑا میرا کمپین ہوگا وہ ایجوکیشن میں ہوگا. جو میں محسوس کر رہا ہوں، جب میں وزیر اعلیٰ تھا تب بھی میں نے اس پہ وزیر تعلیم تھا تب بھی میں نے اس پہ کافی کام کیا، لیکن میری اگر حکومت آئے گی تو میں ایک کمیٹی بناؤں گا جن میں ہمارے وہ یوتھ شامل ہوں گے جو ایجوکیٹڈ ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے. وہ ایجوکیشنسٹ کے پاس جائیں گے اور وہ ایک پالیسی بنائیں گے کہ
جس طرح یکساں نظام تعلیم کا قرارداد بار بار ہم صوبائی یوتھ اسمبلی میں پیش کر چکے ہیں، اس کو پریکٹیکل شکل ہم دیں گے. تھرڈ جو بڑی میری ہیلتھ وہ ہوگی پریورٹی ہوگی، اس میں آج کل دو چیزیں بہت زیادہ ہیں. ایک جو آئس کا نشہ ہے جو کہ یوتھ میں ڈیولپ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم اویئرنیس سیشن کریں گے، ڈفرینٹ ڈاکٹرس کو بلائیں گے اور یوتھ کو گائیڈ کریں گے کہ یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے اور ان کی زندگی خراب ہو سکتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈینگی کا مرض آج کل کے پی میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو ڈینگی اویئرنیس سیشن کیے جائیں گے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، میری حکومت میں ایک اضافی منسٹری ہوگی، وہ منسٹری آف ٹرانسجینڈر، جو کہ میرے خیال میں پاکستان میں ان کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا جاتا ہے، جو کہ بیسک رائٹس ان کو نہیں مل رہے. تو میرے کیبنٹ میں انشاءاللہ منسٹری آف بہت زبردست ٹرانسجینڈر ہوگی اور ان کی جو منسٹر ہوگی. امید ہے آپ اپنے پوائنٹس پہ کام کریں گے جب آپ کو موقع ملا. یہی امین کی طرف آتے ہیں. یہی امین جی. بسم اللہ الرحمن. سب سے پہلے تو یس وی آر ڈیفینیٹلی آنرڈ کہ ہم نے عمیر علی شاہ صاحب جیسے ایک کمپیٹنٹ وزیر اعلیٰ کے انڈر کام کیا. اینڈ ہائی ونس اگین ہی واز Chief Minister from بلیو پارٹی. That's quite an honor for us. Right after that ہم اپنی vision جو ہے میری ٹیم ابھی سے میں نے اپنی visionary رکھی ہے. We don't believe in politics of friendships and family politics. We believe in the politics of vision, politics of the democracy. سب سے جو مین فیکٹر ہے پروونشل یوتھ اسمبلی کا، جو سب سے مینلی آپ کو سمجھاتا ہے، وہ ہے ڈیموکریسی. تو اس ڈیموکریسی کی امپروومنٹ کے لیے ہمیں پراپر جیورسٹ چاہیے. یہ جیورسٹ وہ لا میکرز، وہ پولیٹیشینز یا وہ اوپر اسٹیک ہولڈرز یا وہ ٹائکونز ہوں گے جو ان لاس کو بناتے ہیں، جو پراپرلی اس کو کیری کرتے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ جوڈیشری میں بیٹھے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکلی انوالوڈ ہیں، یا چاہے وہ اپنے ایم این ایز یا ایم پی ایز بیٹھے ہیں. تو آئی ڈیفینیٹلی کال دیم، آئی کولیبریٹ مائی یوتھ ود دیم. ان کو ساتھ کولیبریٹ کر کے ان کو سکھائیں گے ہاؤ دا ہاؤس شوڈ بی کیریڈ. آفٹر دیٹ ایجوکیشن پہ کام ہوگا. جیسے غریب کا بچہ پڑھ رہا ہے، اسی طرح جو امیر کا بچہ ہے اس کے اسٹینڈرڈس اور غریب کے بچے کے اسٹینڈرڈس اٹ شوڈ بی ایکولائزڈ، تاکہ دونوں کو یکساں ایجوکیشن ملے. جو اسٹینڈرڈس یہ اچیو کر رہا ہے ہی شوڈ آلسو اچیو دس ایجوکیشن. یہ ایجوکیشن بیکن ہاؤس، سٹی اسکولس اور سرکاری ایکویلٹی ہونی چاہیے، ایک جیسی ہونی چاہیے. رائٹ آفٹر دیٹ ہیومن رائٹس پہ بہت ضروری ہے کام. ہیومن رائٹس پہ ہمارے بہت سے یوتھ جو ہے دے ڈونٹ نو اباؤٹ دی ٹاٹس کہ جی آپ کی معاشرے میں ٹاٹس کیا ہیں، ٹاٹس کی ویلیوز کیا ہیں، ٹاٹس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے. وہ ہمارے معاشرے میں بالکل وی لیک دیٹ. وہ ہونی چاہیے. ہیومن رائٹس UNHCR ہے ہمارا کام کر رہا ہے، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کمیشنز ہیں ہمارے پاس کام کر رہے ہیں، UNDPs ہمارے پاس کام کر رہے ہیں. یہ ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے میری ابھی بھی بات چل رہی ہے. انشاءاللہ آگے بھی یوتھ کو یہ پلیٹ فارمز ملیں گے. اور اینڈ دے لرن رائٹ آفٹر دیٹ وومن رائٹس، ٹرانسجینڈر رائٹس. دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو آف آور سوسائٹی. یہ بہت امپورٹنٹلی اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. مائنورٹیز کو کبھی نہیں فرگیٹ کرنا چاہیے. دے شوڈ بی گیون دا اسٹیکس. ٹرانسجینڈرز، مائنورٹیز اور وومن کو ان کو پراپر اسٹیکس ملیں گی میری حکومت میں، ان کو پراپرلی پوزیشنز ملیں گی. اور ان کی سٹنگ میں اتنے پولیٹیکل، کیا آپ کے کیبنٹ میں بھی ان کو باقاعدہ منسٹری ملے گی؟ بالکل ملے گی. ٹرانسجینڈرز، یس آئی ہیو بین تھنکنگ آف دس اور میں اس پہ کام کر رہا ہوں. میں نے کام کیا بھی ہے. آئی ہیو بین کولیبریٹنگ ود آل آف دیم. اس سے پہلے ٹرانسجینڈرز کے لیے ہم نے ایجوکیشن کا کیا. وی ہیو بین ورکنگ آن دیم ایز ویل. ان کے لیے ہم کلاسز ارینج کر رہے ہیں، ان کو ہم اسٹیکس پہ بٹھا رہے ہیں، ان کے لیے نوکریاں، ان کے لیے اسکلز اور کیریئر اسکلز جو ہیں جو ان میں ڈیولپ ہوں. دیٹ is one of the most important topic. اس پہ بھی کام ہوگا. ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ایک بچہ جو کہ پراپرلی ہیلتھ پہ گرو نہیں کر رہا، ہاؤ وڈ ہز مائنڈ ورک ٹمورو؟ تو ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ کام ہونا چاہیے. ڈینگی از ون آف دا موسٹ گروئنگ ایشو ان دس کنٹری. بہت سے لوگ وکٹمز بن رہے ہیں، تھاؤزنڈز آف دیم آر وکٹمز، اور یہ لائف اور ڈیتھ کا کیس ہے. تو اس کو پراپرلی یس الحمدللہ کراچی میں وی ہیو بین ارینجنگ ون، اینڈ انشاءاللہ وہ اویئرنیس سیشنز جو ہے وہ کے پی میں بھی لا رہے ہیں. اس کے بعد وہ کے پی میں ارینج ہوگا. اینڈ وی ہیو بین ان کانٹیکٹ ود ڈاکٹرز ایز ویل. وہ بھی آئیں گے یہاں پہ، ڈینگی پہ بھی کام کریں گے. پراپرلی جیورسٹ آئیں گے. نارکوٹکس پہ بہت ضروری ہے کام، جو ہے اینٹی نارکوٹک فورسز کے ساتھ ہم کولیبریٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد بھی کرتے رہیں گے، پچھلی حکومت میں بھی کرتے رہے ہیں، اور اس سے پچھلی بھی ہم نے کام کیا اس پہ. یہ بہت ضروری ہے. نشہ ناسور ہے، یوتھ کو تباہ کرتی ہے، اور یہ چیزیں ان کی جو بیسز ہیں ہم اس کو ختم کر کے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے خلاف کام کریں گے. مس یوز آف چائلڈس اور چائلڈس کے پروٹیکشن کے لیے ان کو اویئرنیس سیشن تاکہ وہ مس یوز نہ ہو. گراؤنڈ لیولس پہ، بیسس پہ ان پہ مس یوز نہ ہو. بہت سے پولیٹیکل آرگنائزیشنز ان کو یوز نہ کریں، مس یوز نہ کریں اپنے مفاد کے لیے. انشاءاللہ اس پہ کام کریں گے اور ہم پرعزم ہیں اس کے لیے.
تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ یحییٰ امین صاحب، کیسر زمان صاحب. ناظرین، نوجوان نمائندوں کی باتیں آپ نے سنی، امید ہے کہ آپ کو یہ تسلی مل گئی ہوگی کہ انشاءاللہ ہمارا نوجوان باشعور اور بیدار ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی ملاقات چند اور نوجوان لیڈران سے کرائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.